السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف اینوچ ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا کے پر اسرار کتابوں میں ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے پر اسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہماری پڑھی گئی تاریخ سے میل نہیں کھاتے۔ جائنٹس، علم نجوم، پورٹلز اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے متعلق کیا کہتی ہیں؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلینز اور پورٹلز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی تھی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ علیہ السلام کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری، بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی، لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ جو لوگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لائے، ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا، لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ وہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی تمام قدیم بنیادی زبان یعنی عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ علیہ السلام نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ہی اسلحہ اور ہتھیار بنانے کے سامان کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ چونکہ بنی قابیل بار بار آپ علیہ السلام کے علاقے پر حملہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اسلحے بنائے اور ان سے کئی بار خونریز جنگ لڑی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء اور مفسرین اور بہت سے تابعین کا یہ قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، واللہ عالم۔
اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین الکفلی نے لکھا ہے کہ عراق اور ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد الکیمہ نامی ایک قوم حضرت ادریس علیہ السلام کے باقی بچے مانندہ قوم میں ہیں جو سائبین کی شاخ ہیں۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اور قربانیاں ستاروں کے عروج اور رجوع کے وقت کے مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے متعلق معلومات کے دو مزید ذرائع موجود ہیں۔ پہلا، قدیم سنہری تختیاں اور دوسرا توریت کا گم شدہ صحیفہ یعنی دی بک آف اینوچ۔ سن 1946 میں بحر مرداد کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ توریت کے گم شدہ حصوں کا تھا۔ آج اسے ہم دی بک آف اینوچ کہتے ہیں۔ دی بک آف اینوچ میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر موجود ہے جسے دی واچر کہا جاتا ہے۔ انجیل میں انہیں دی فالن اینجلز کہا جاتا ہے۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی، زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کی نظر میں آنے لگیں۔ ان فرشتوں کو بنی آدم کی خوبصورت عورتیں بہت پسند آئیں۔ وہ لمبے بالوں والی عورتوں کے فریفتہ تھے، لہٰذا سینکڑوں فرشتے آسمانی راستے سے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان خوبصورت عورتوں سے زنا کیا اور شادی بھی کی۔ اس دوران ان فرشتوں نے انسانوں کو علم نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دیو ہیکل مخلوق یعنی جائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفیلین کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح کے لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ جگہ پہ موجود ہے۔ دی بک آف اینوچ کے مطابق وہ فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ دراصل اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا اور اس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا گیا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر توریت اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ ہی گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا۔ لہٰذا اللہ نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو ستارے، سیارے اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے اور اسی نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ واچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی اور آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں ملتا ہے۔ ان سنہری ٹیبلٹس کے مطابق نوح علیہ السلام کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی جن کا نام انونکی تھا۔ سنہری انہیں خدا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچرز کے مطابق انونکی دراصل ایلین کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انونکی نے ہی انسانوں کو میٹل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹکس کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھائے، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پر وان چڑھی۔ اسرائیلی روایات، صحیفہ اینوچ اور سومیرین ٹیبلٹس کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے
تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوقات کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، واچرز یا انونکی کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔